اس کو 2 منٹ دیا کہ نہیں میں نے کب کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں مریں گے؟ ضرور مریں گے. وہ جب ہر انسان مرے گا, جب عیسیٰ علیہ السلام دوسری بار دنیا میں آئیں گے ضرور مریں گے. میں نے کب کہا نہیں مریں گے؟ آپ کو پڑھنے ہی نہیں آتا ہے بائبل. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سائن آف جونا میں کہ آپ کو میں کوئی بھی نشانی نہیں دکھاؤں گا, صرف سائن آف جونا. جس طریقے سے یونس علیہ السلام جونا مچھلی کے پیٹ میں تھے, لکھا تھا کہ یہ سائن آف جونا ہے؟ نہیں. اگر عیسیٰ علیہ السلام مر جاتے تو معجزہ ہے ہی نہیں, وہ پیغمبر ہے ہی نہیں. اگر لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مریں گے, میں نے کب کہا کہ نہیں مریں گے؟ ہر انسان مرے گا. کل نفس ذائقۃ الموت, قرآن کی آیت ہے, سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85. آپ تو, میں نے کبھی کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں مریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام واپس آنے والے, واپس آنے کے بعد ضرور مریں گے. میں نے کب, ابھی چپ بیٹھیے آپ, ابھی آپ چپ بیٹھیے. یہ بحث کرنے کا موقع نہیں. اتنے پیار سے آپ کو بولنے کا موقع دیا, میں آپ کو میرا 15 سیکنڈ دے دیا. ابھی آپ چپ بیٹھیے, چپ بیٹھیے, سنیے, مانیے کا مانیے, نہیں تو جائیے. ہم لوگ کا وقت مت ضائع کیجیے. ایک حد ہوتی ہے صبر کی, صبر کی ان اللہ حد ہوتی ہے. لیکن صبر کر کے لوگ کو اتنا وقت ضائع کر رہے, نہیں 2 جمع 5, 2 جمع 5, کیوں کیا میں سنتے رہوں کیا؟ سر یہ پرانی مثال ہوگی. آپ کیوں بات کر رہے ہیں؟ ابھی چپ بیٹھیں گے آپ ذرا, آپ چپ بیٹھیں گے. اس کا مائکروفون کو بند کیجیے, اس کے مائکروفون کو بند کیجیے. پہلا والنٹیئرز پلیز ان کو روکیں. اس کے مائکروفون کو بند کیجیے. یہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. یہ سب لوگ کو 1 سیکنڈ 1 گھنٹہ بولتا ہے. اگر بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مریں گے, میں نے کب کہا نہیں مریں گے؟ لیکن یہ جب عیسیٰ جب ان سے کہتے ہیں کہ شو اس سم سائنس, کچھ معجزہ دکھاؤ, تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے میں آپ کو کوئی بھی معجزہ نہیں دکھاؤں گا. اگر قبر میں ڈالنے کا مر گیا تو معجزہ ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا معجزہ. معجزہ ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا. معجزہ کب ہوئے گا؟ جب قبر میں زندہ ہے. اس کو اتنا پتا نہیں کہ معجزہ قبر میں کس کو ڈالتے, مردے کو ڈالتے, تو معجزہ ہوا ہی نہیں. اگر یونس علیہ السلام بھی مر جاتے تھے اور پھر زندہ ہوتے تھے تو بول سکتے تھے ہاں بھائی عیسیٰ علیہ السلام بھی مر گئے اور زندہ ہوئے. بائبل میں کہا لکھا ہی نہیں. سائلنٹ پوائنٹ. کیا سائلنٹ پوائنٹ بھائی؟ لوگ کو کیا بیوقوف بنانے ہے؟ کیا سائلنٹ پوائنٹ؟ صاف ہے. ایک بیوقوف کو بھی سمجھ میں آتا ہے, آپ کو نہیں سمجھ میں آتا, میں کیا کروں؟ قرآن کہتا ہے کالو سلامہ, آپ ان کو سلام بولو, آپ پہ امن رہو. تو یہ جو پوائنٹ ہے یونس علیہ السلام کا, سائن آف جونا, عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں آپ کو کوئی بھی معجزہ نہیں دکھاؤں گا, صرف یونس علیہ السلام کا سائن آف جونا. جس طریقے سے جونا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 رات تھے, اسی طریقے سے میں زمین میں 3 دن اور 3 رات رہوں گا. باقی لوگ تو سمجھیں گے, یہ آدمی تو گیا وقت. باقی لوگ کو تو سمجھاؤ. یہاں کے مسلمان بھائی لوگ نے بائبل تو نہیں پڑھی, کچھ لوگ نے پڑھی ہوئیں گی, ان کو تو سمجھاؤ بائبل میں کیا لکھا ہے. یعنی بائبل میں صاف طور کے لکھا ہے گا, او عیسائی سمجھو, عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے. قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158, وما قتلوہ وما صلبوہ. 157. نہ انہیں کا قتل کیا گیا, نہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا, ولیکن شبہ لہم. اگر جو بھی اس میں ڈفر کرتا ہے وہ غلط ہے. اور اللہ نے ورس نمبر 158 سورہ نساء چیپٹر 4, اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا. تو یہ ہو بہو بائبل سے میچ کرتا ہے. بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آپ کو کوئی بھی معجزہ نہیں دکھاؤں گا, صرف سائن آف جونا. جس طریقے سے جونا, ہمارے عیسائی بھائی نے کیا بولا؟ زندہ زندہ زندہ. میں تھوڑی بولا. تو اگر
یونس علیہ السلام زندہ تھے، اگر عیسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر تھے ان کو بھی زندہ ہونا چاہیے. یہ بولتا مر گئے، یعنی وہ کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام جھوٹے. اچھا اگر سچے تو معجزہ کدھر رہا؟ تو صاف طور پہ یہ کلیئر ہے، کیا عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے؟ وہ زندہ تھے. اور سائن آف جونا اگر ہم بولتے مردہ تھے مطلب عیسیٰ علیہ السلام نے جھوٹ بولا. جیسا یہ کہتے 1 سیکنڈ 1 گھنٹہ ہے پنجاب میں ہوں گا، میں تو بھائی پنجابی نہیں ہوں نا. اور یہ کتاب جو قرآن ہے سارے عالم کے لیے، صرف پنجابی کے لیے نہیں، یا صرف ہندوستانی کے لیے نہیں، صرف پاکستانی کے لیے نہیں، صرف امریکہ کے لیے نہیں، سارے عالم کے لیے. تو اگر آپ بائبل کو صحیح نظر سے پڑھیں گے، انویسٹیگیٹ کریں گے، تو بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، خدا نہیں تھے، خدا کے بیٹے نہیں تھے. یہ کون کہتا ہے؟ چرچ کہتی ہے. چرچ کہتی ہے، اور یہ بائبل نہیں پڑھتے، چرچ کی بات کو مانتے. ہم جب کہتے ہیں کرنے کا تو آپ کے پادری کو ڈیبیٹ پہ لے کے آؤ نا. کتنے پادری ہے، کتنے پریسٹ ہے دنیا میں، کتنے اوریٹر ہے، کتنے ڈیبیٹر ہے جو لاکھ کا مجمع اکٹھا کر سکتے. اگر دم ہے تو ڈیبیٹ کرو نا. جو لوگ شہرت چاہتے بولتے میں ڈاکٹر لاکھ سے ڈیبیٹ کروں گا. کیا میں پاگل ہوں آپ سے ڈیبیٹ کروں؟ اگر محمد علی کیشیز کے لیے ایک بچہ بولتا ڈیبیٹ کروں گا، اور محمد علی ایک مارے گا وہ مر جائیں گا، تو لوگ بولیں گے ارے بیچارے نے مارا، بچے کو مارا. برابر کہ نہیں؟ بولیں گے کہ نہیں؟ ارے بچے کو مارا. میں وہ الزام نہیں چاہتا ہوں. ارے ٹکر کے آدمی کو لے کے آؤ نا جس نے پی ایچ ڈی کیا ہے، جو کم از کم 50,000 اس کے تقریر کے لیے مجمع کھڑا کر سکے. کیوں میں بولتا ہوں 50,000؟ میری وجہ کیا ہے؟ یہ جتنے دیگر مذاہب کے ٹھیکیدار ہے، مذہب کے ٹھیکیدار ہے، وہ پیشہ بنا چکے مذہب کے نام پہ تقریر کرنا اور پیسے بنانا. میں نے شری روی شنکر کے ساتھ ڈیبیٹ کی تھی 2006 میں، 18 سال پہلے. اس ٹائم میرا ٹارگیٹ تھا کہ کم از کم 20,000 لے کے آنا. اور شری روی شنکر اس وقت دنیا کے سب سے فیمس ہندو پریچر تھے. ہزاروں لوگ انہیں خدا مانتے تھے. وہ ڈیبیٹ کے لیے مان گئے، میں بھی مان گیا. ان کے شہر میں بنگلور میں جاتا ہوں ڈیبیٹ کرنے کے لیے، اور دنیا نے دیکھی کیا ہو گیا. اس کے بعد شری روی شنکر کے بعد ایک غیر مسلم جو 50,000 کو اکٹھا کر سکتا ہے، میں کبھی چیلنج ہی نہیں کیا مجھے، کیونکہ اس کی دکان بند ہو جائیں گی آج کی تاریخ میں. اور ہم جانتے ہیں کہ گورنر آف سندھ جناب کامران خان تیسوری، اس نے انعام رکھا کہ اگر شری روی شنکر ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہے وہ اسے $5 ملین دیں گے. اور مجھے کہا یہ بھائی جھوٹ نہیں تھا. مجھے کہا، میں نے 5 تجار کو بولا 1-1 ملین دیں گے؟ مان گئے. بولے میں 1 ملین دوں گا. تو جھوٹ نہیں بولا تھا. مجھے تقریر کے بعد بولا میں نے 5 لوگ سے $1-1 ملین. اور اس نے پبلک میں کہا اگر شری روی شنکر ڈاکٹر ذاکر نائک سے پھر سے ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہے تو گورنر آف سندھ ان پاکستان جناب کامران خان تیسوری $5 ملین دیں گے شری روی شنکر کو. اس ٹائم تو کر لیا ڈیبیٹ، اسے پتا نہیں تھا. ابھی آپ اس کو آئیں گے ہی نہیں ہو، اس کی دکان بند ہو جائیں گی نا. وہ تو اس کا بجٹ تو $5 ملین سے زیادہ ہے سالانہ. اور کرسچن مشنری ہے جن کا بجٹ $100 ملین، $400 ملین، $500 ملین ہے. بہت ہے. بینی ہن، مورس سریلو، کہیے آؤ ڈیبیٹ کرو، نو پرابلم. یہ بچے لوگ آتے
یہ بچے لوگ کو بیچتے. ارے ہمیں ڈیبیٹ کو 2 وغیرہ بچے کو مارتا ہے. برابر نا. ٹکر کے آدمی کو لو. ہمیشہ جب کمپٹیشن ہوتا ہے ہیوی ویٹ لائٹ ویٹ ہیوی ویٹ کا جھگڑا نہیں کرتا. کرتا ہے کیا نہیں کرتا؟ نہیں کرتا ہے. غلط ہے بھائی. ہم کیا ہے؟ ہم پیغام پہنچاتے ہیں, ہر ایک کو موقع دیتے. آپ کے کرسچین مشنری کی تقریر میں یا ہندو جو بڑے بڑے پریسٹ ہے وہ تھوڑی دیتے. بھائی پوچھو مجھے, کوئی بھی غیر ہندو پوچھو, پوچھنے دیتے ہی نہیں, خود تقریر کرتے ہو چلے جاتے. ہم تو بھائی اوپن ہیں, کھلی نشست, کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمارا دین حق کا ہے, ہماری کتاب قرآن حق کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں, سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. آپ حق اگر باطل سے ٹکراتا ہے تو باطل ختم ہو جاتا ہے.